السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں پھر ایک نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ آج ایک نئے ٹاپک پہ بات ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہوں گی، میرا ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو ہر عورت یہ سوچتی ہے کہ میں ہی کیوں بدلوں، وہ کیوں نہیں بدلتا؟ جب شوہر کی غلطیوں کا بوجھ ہمیشہ بیوی کے حصے میں آ جائے، کبھی کبھی دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میں ہی کیوں برداشت کروں، میں ہی کیوں جھکوں، وہی غلط ہے، وہی زخم دیتا ہے، پھر بھی مجھ سے صبر، برداشت اور تبدیلی کی امید کیوں رکھتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے شاید آپ نے کئی بار اپنے اندر دہرایا ہو، اور شاید ہر بار آنکھوں میں آنسو اور دل میں شرمندگی لے کر خاموش ہو گئی ہوں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ آپ کی یہ خاموشی کمزوری نہیں ہے، بلکہ ایک مضبوط عورت کا وہ ضبط ہے جو صرف اللہ دیکھتا ہے۔ مسئلہ صرف تبدیلی کا نہیں، نا انصافی کا ہے۔ بہت سی خواتین جب شادی شدہ زندگی میں مسائل کا سامنا کرتی ہیں، جیسے شوہر کی لاپرواہی، غصہ، بدتمیزی یا بے رخی، تو مشورہ یہی ملتا ہے بیٹی تم اپنا رویہ ٹھیک کرو، عورت ہی گھر بساتی ہے، ذرا نرمی دکھاؤ، وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے جیسے سارے بوجھ صرف عورت کے کندھوں پر رکھ دیے گئے ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا عورت صرف دینے، سہنے اور بدلنے کے لیے بنی ہے؟ جب عورت کو بار بار یہی سننے کو ملے کہ تم ہی بدلو، تم ہی ٹھیک کرو، تو اس کا ذہن ایک سیلف بلیم سائیکل میں پھنس جاتا ہے، خود کو ہی غلط، ناکافی یا غیر محبت کے قابل سمجھنے لگتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت ایموشنلی ایکساسٹڈ ہو جاتی ہے، چاہ کر بھی رو نہیں پاتی اور تھک کر بھی ہار نہیں مانتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ مطلب آپ کے اس رویے، زبان یا کردار کی جواب دہ نہیں ہو، آپ صرف اپنی نیت، اپنے عمل اور اپنے دل کی صفائی کی جواب دہ ہو۔ جب آپ اس نیت سے جھکتی ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، تو تمہارا جھکنا عجز نہیں، عبادت بن جاتا ہے۔ مگر کیا واقعی ہمیشہ عورت ہی بدلے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ شادی ایک طرفہ قربانی کا نام نہیں ہے، نہ ہی عورت کو ہمیشہ فرشتہ بننے کا بوجھ اٹھانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ بدلی ہو، اپنے اندر نرمی، سمجھداری یا صبر پیدا کیا ہے، تو یہ تمہاری عظمت کی علامت ہے، کمزوری کی نہیں۔ آپ کی تبدیلی آپ کے شوہر کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہاری خود کی روحانی ترقی کے لیے ہو سکتی ہے۔ اپنی حدیں طے کرو، شوہر سے پیار کرو، مگر اپنے وجود کو مت مٹاؤ۔ حدود ضروری ہیں، خاموشی نہیں، حکمت سے بات چیت۔ احساسات چھپانے کے بجائے ادب سے اپنی تکالیف شیئر کرو۔ دعاؤں سے دل کو مضبوط کرو۔ اے اللہ، میرے معاملے میں میرے لیے آسانی اور نکلنے کا راستہ بنا دے۔ کسی قابل اعتماد ماہر سے رہنمائی لو۔ مشورہ لینا کمزوری نہیں ہے، ذہانت ہے۔ اپنی ذہنی صحت کو اہمیت دو۔ تمہاری خوشی تمہاری ذمہ داری ہے، صرف شوہر کی توجہ سے نہیں جڑی۔ دل کی بات آپ سے، اگر آپ تھک گئی ہو تو بس ایک لمحہ ٹھہرو اور اللہ سے پوچھو، یا اللہ تو نے مجھے عورت بنایا، کیا میری برداشت تیرے ہاں ضائع جائے گی؟ اور یقین کرو، اللہ کی خاطر میں تمہاری خاموشی بھی لکھی جا رہی ہے۔ اللہ اس عورت کو بلند کر دیتا ہے جو خود کو اس کی دی گئی امانت سمجھ کر جیتی ہے۔ روز صبح کہیں، یا اللہ مجھے وہ عزت عطا کر جو تیرے قریب لے جائے، نہ کہ لوگوں کی آنکھوں کا دھوکہ۔ سکون ان دلوں میں اترتا ہے جو اللہ سے جڑے ہوتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے کیے گئے سجدے، وضو کی ٹھنڈک، رات کی تنہائی میں کی گئی دعا، یہ سب سکون کو کھینچ لاتے ہیں۔ غم کو طول نہ دو، فکر کو مت پالو، نہ ضرورت سے زیادہ شکوہ کرو، نہ بار بار تنقید کرو، اور نہ ہی ہر بات پر بحث کرو۔ غلطیوں کو ڈھونڈنے سے گریز کرو، کیونکہ ہر چیز کو دلیل اور ثبوت سے ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ زندگی اتنی لمبی نہیں ہے کہ ان سب باتوں کے لیے وقت بچا رہے۔ بس ہلکے پھلکے بنو،
نرم مزاج بنو، سادگی سے جیو اور اپنے بعد اپنی نرمی کا ایک خوبصورت نشان چھوڑ جاؤ۔ زندگی کو بوجھ نہ بناؤ، بس محبت سے گزر جاؤ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔